جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر ود محسن جمیل بیگ. محسن جمیل بیگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محسن جمیل بیگ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کو مبارکباد دوں یا افسوس کروں آپ کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب آج گرفتار ہو گئے ہیں. دیکھیں، نہ تو افسوس کی کوئی بات ہے نہ ہی کوئی مبارکباد کی. بیسیکلی میں تو اس ایونٹ کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتا. کیوں سر؟ بیسیکلی یہ جو بھی نیب کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے، یہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب کو 3 ماہ انہوں نے میرے خیال میں رکھا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کے جو بھی کیسز ہیں اس کو ڈیو کورس میں اتنا ہیسٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لگنا نہیں چاہیے کہ آپ جان بوجھ کر زبردستی جلدی میں ان ساروں کو، اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیسز کو اتنا پرسو کریں. اس سے اپوزیشن کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ایک انریسٹ پیدا ہوگی. اچھا، اس کا سیاسی اینگل ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے، نیب یا حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں ان کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرپشن بھی کی. تو اگر ایک شخص نے اتنے جرائم مبینہ طور پر کیے ہیں تو وہ گرفتار ہو گیا، عدالت جانے اور وہ شخص جانے. بیسیکلی شہزاد، یہ تو حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کیس عدالت نے سننا ہے، اس پہ ایویڈنس کے بیس کے اوپر فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، نہ کہ گورنمنٹ کے جو منسٹر یا ایڈوائزر حضرات ہیں وہ جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہوں گے ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، لیکن کورٹ آف لاء میں ایویڈنس کئی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کورٹ نہیں مانتی، اور کورٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے وہ کیس کو لے کے چلے گی. یہ بات کی بات ہے کہ آیا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا نہیں ہے، عدالت نے فیصلہ کیا. تو ہم ازیوم کیا کریں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ دیکھیں، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو ٹی ٹی اسکینڈل ہے، جس طریقے سے منی کو گھمایا پھرایا گیا اور جو امپلائیز تھے ان کے ذریعے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے، ان کے اکاؤنٹ سے آگے گئے، وہ ایک ٹریل تو ہے. لیکن اس میں شہباز شریف صاحب کا کتنا قصور ہے یا کورٹ آف لاء میں وہ کیسے پروو کریں گے، وہ بات کی بات ہے. میں اس میرٹ پہ نہیں جاتا کہ وہ کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. لیکن جس طریقے سے یہ بظاہر لگ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جلدی میں ہے گورنمنٹ والے کہ ساری اپوزیشن کو نہیں. وہ تو گورنمنٹ نہیں، وہ تو نیب نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا، عدالت نے ان کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کی، تو اس میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ نہیں، دیکھیں حکومت کا جس طریقے سے نیب کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں نا، ایک دن اگر اے پی سی ہوتی ہے اور دوسرے دن مولانا فضل الرحمان کو آپ نے اتنے عرصے سے کبھی نوٹس نہیں دیا اور بیانڈ مینس کے اوپر آپ نوٹس دے دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. سر لیکن وہ تو نیب دے رہے ہیں نا، اور نیب چیئرمین کو جو لائے تھے وہ تو سابقہ حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن لے کے آئی تھی. نہیں، ہوتا یہی ہے، آپ لانے والا کوئی اور ہوتا ہے، ساز باز کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے. یہ چیئرمین صاحب جو ہیں ان کا کریکٹر بڑا مشکوک سا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ جس بندے میں خود اپنی غیرت نہ ہو، اپنا کوئی انر سیٹسفیکشن نہ ہو، وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب جو ہے وہ کافی کیسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ایما پر کر رہی ہے. لیکن اب دیکھیں، شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں جو بھی چلان پیش ہو، کارروائی ہو، اس کا ٹرائل ہو، انویسٹیگیشن جو بھی نیب نے ابھی تک کی ہے وہ پیش کی جائے، اور جلد از جلد اس چیز کا فیصلہ ہو تاکہ پتہ چلے وہ قصوروار ہے، مجرم ہے. دیکھیں، نیب کا لا بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آپ نے 90 ڈیز کا ریمانڈ دینا ہے، اینڈ ود ان 120 ڈیز آپ نے ریفرنس فائل کرنا ہے. نیب کی علیحدہ سے کورٹس ہیں جہاں پہ اسپیڈی ٹرائل ہونا تھا، ریگولر کورٹس نہیں ہیں. تو اس میں اصولی طور پر اگر آپ سارے اپنے لاز کی بات کرتے تو پھر یہ بھی لا ہے کہ آپ 120 دن میں ریفرنس فائل کریں، اور نیب کی جو کورٹس ہیں وہ اسپیڈی ٹرائل کر کے اس چیز کا فیصلہ کریں. ان نیسیسری لوگوں کو جیلوں میں رکھنا بغیر ٹرائل کے، 2 سال سے ٹرائل وہ ریفرنس نہیں بھیجتے، لوگ جیلوں میں رہتے ہیں، بیلیں نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں یہ اٹ از رانگ. اچھا، ایک وجہ کیا ہے کہ عمران خان جب آئے انہوں نے کرپشن کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا، لوگوں نے اس کی بنیاد پر انہیں ووٹ دیے. اب وہ پرسو کر رہے ہیں اگر جو ان کے بقول کوئی کرپٹ ایلیمنٹس ہیں، تو پھر لوگوں کو کیا پرابلم ہے کہ اگر جنہیں لوگ کہتے تھے جی واقعی کرپٹ ہے، لوٹ کے کھا گئے، میٹرو شیٹرو پتہ نہیں کیا کیا، تو اگر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور اس میں ان کا حصہ وہ ڈال رہے ہیں اپنا، تو پھر اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. لوگ کسی حال میں خوش بھی رہیں گے یا نہیں؟ نہیں شہزاد، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ صرف اپنے اوپوننٹس کے خلاف ہی ٹرائل کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کے جو اتحادی تھے جیسے چودھری پرویز الہی اینڈ اسٹف ہے، ان کے کیس کو آپ نے فیٹ اف پہلے ہونے سے کلیئر کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم فیٹ اف میں ووٹ آپ کو نہیں دیں گے انٹل آپ نیب کا کیس ہمارا ختم کریں. انکوائری ختم کرا کے ہائی کورٹ میں جمع کروا دی. اسی طرح اپوزیشن کہتی ہے پرویز خٹک صاحب کا کیس ہے، اسی طرح BRT جو پشاور بس کر کیس ہے.
آپ اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں تو علیم خان گرفتار رہا, سبطین خان گرفتار ہوا, جہانگیر ترین کے آفس پہ اس دن جو ہے وہ چھاپا مارا گیا, وہ ایکسپلینیشن دیتے پھر رہے ہیں. تو یہ لوگ تو عمران خان کے خاصے قریب ہیں, ان کے خلاف بھی تو ہوا ہے کام. دیکھیں وہ سپیڈ نہیں لگی جو اپوننٹ کے خلاف ہے, اسی لیے وہ چیخیں بھی مار رہے ہیں, شور بھی ڈال رہے ہیں کہ جی ہم ون سائڈڈ احتساب کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اکراس دا بورڈ کرنا تو پھر آپ کے اپنے کچھ لوگ بھی تھے. اب آپ بتائیے چودھریوں نے کرپشن نہیں کی, چودھریوں کے خلاف کیسز نہیں تھے, وہ آپ نے کیسے ختم کروا دیے, اور فیٹ آف بل ہونے سے پہلے آپ نے وہ جمع کروا. اچھا لیکن دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ عمران خان کے لیے الگ معیار کیوں بنا لیتے ہیں, کہ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کے خلاف کیسز تھے, وہ صدر بن گئے, امیونٹی ہو گئی, اور پھر یاد ہوگا آپ کو واجد شمس الحسن جو لنڈن میں تھے, انہوں نے ایویڈنس ہی غائب کر دیا, سارے ڈبے کے ڈبے چلے گئے. تو کیا یہ ممکن ہے, سیاسی بات کر رہا ہوں قانونی بات نہیں, کہ نون لیگ کے دور میں شہباز شریف گرفتار ہو جائے, اس کے خلاف کارروائی ہو جائے, یا ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے سیاست کی بات؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور جتنی جو بھی آپ کے کیسز کا حوالہ کیا, بیسیکلی یہ لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں پالیٹکس میں, اور کوئی بھی ایسا کیسز ہو تو وہ اس کو کبھی پرسو نہیں کر سکتے. خان صاحب نے یہ سٹیپ بہت اچھا لیا, لیکن یہ ملک کے لیے نیگیٹیوٹی جنریٹ کر رہا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے سارا دن یہی چلے گا کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے, حالانکہ پہلے بھی رہے ہیں. آپ پہلے ہی اس کیسز میں ان کو کر لیتے, آپ نے دوبارہ سے ایک پنڈورا باکس کھول دیا. اور یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اور پرسو کریں گی کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف اٹھیں, اور ایک تھا جو انہوں نے بنا لیا شاید اس میں. سر ایک سیاسی حکمت عملی ہے, ایک قانونی بات ہے. سیاسی حکمت عملی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا نہ ہونے دیں, ان کو زیادہ دیوار سے لگائیں گے, زیادہ ری ایکٹ کریں گے, حکومت مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے, تو سیاسی بات ہو گئی. لیکن اگر قانون کی اور آئین کی بات کریں, اور ایک شخص نے اگر کوئی جرم کیا ہے, اس کے اوپر الزام ہے اور وہ قانون کے تحت گرفتار ہو سکتا ہے, پھر تو یا آپ گوئنگ بائی دا بک جائیں یا سیاست کھیلیں. خان صاحب یا سیاست کھیلیں یا قانون کے مطابق چلیں. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا, آپ دوہرا معیار نہیں کر سکتے. خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ میرے خیال میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, صرف اسی چیز پہ زیادہ زور دیا ہوا اپوننٹس کے اوپر. اپنا کیس بھی ہے ان کا فارن فنڈنگ کا, وہ آج تک انہوں نے لگنے نہیں دیا. دیکھیں نا, دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ خود احتساب کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر اپنا کیس بھی چلنے دیں. لیکن دیکھیں اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی ایک آئینی مدت ہے, آئینی عہدہ ہے ان کے پاس, وہ نہ آئے دباؤ میں, وہ کریں کیس کا فیصلہ, وہ لے کے بلائیں عمران خان صاحب کو یا پارٹی عہدے داروں کو اور کہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہوا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کس کے دباؤ میں ہے پھر؟ دیکھیں یہاں تو ہم یورپ میں رہتے ہوں, پاکستان میں آپ کو نہیں پتا کس کا دباؤ ہے, اور کتنے انڈر کرنٹس ایک ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کس کو لوگ دباؤ میں رکھتے ہیں. یہی بات تو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے نا جی, کہ آپ بہت سے لوگ بہت سے انڈر کرنٹس کام کر رہے ہیں اس وقت. نہ وہ جس کا چاہیں گے کیس لگے گا, جس کا چاہیں گے کیس نہیں لگے گا. یہ تو ہماری جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے, ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے کمپرومائز ہوتے ہیں, نیب بالکل کمپرومائز ہے, اور اس وقت جو بھی لوگ بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں وہ کمپرومائز کروا لیتے ہیں لوگ. اچھا اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں, کتنے دن کے لیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال میں 90 دن کا تو ریمانڈ ہوگا. اب اور کوشش ہوگی گورنمنٹ کی یہ اندر ہی رہیں, بیلے نہ ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کو یہ اندر کرتے ہیں, کتنوں کی بیلیں ہوتی ہیں. اگر یہ بیلیں ہو جاتی ہیں تو شہباز شریف صاحب آ کے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے, کیونکہ نیب سے بھی بندہ ڈرائی کلین ہو. اچھا ہوا کیا سر, تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں, نواز شریف صاحب وہاں پہ لندن کی سڑکوں پہ ہائیڈ پارک کے سامنے واک کر رہے تھے, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا ہوا تھا, شہباز شریف صاحب بھی آن اینڈ آف کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے, پھر انہیں طلب کیا نیب مریم نواز کو, اور یہ سارا کام شروع ہو گیا. تو کیا وجہ ہوئی کہ مطلب جب وہ لوگ خاموش تھے تو پھر اگر سیاست کی بات ہو خالی؟ دیکھیں شہزاد نواز شریف صاحب جب سے باہر گئے نیچرلی کسی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل کے تحت ہی گئے, ورنہ اس طریقے سے آج تک ہوا نہیں کہ کوئی بندہ جیل میں سے نکلے اور ڈائریکٹلی لنڈن پہنچ جائے جس کو سزا بھی ہوئی ہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ یا جو بھی کمپرومائز تھا وہ اس کے پیچھے ایک ایگریمنٹ ضرور ہوگا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور آپ نے اگر آپ کو یہ رائے دی جاتی ہے تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں. میرے خیال اسی ایگریمنٹ کے تحت ہی یہ لوگ خاموش بھی تھے, کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے جو بھی یا نیب نے مریم کو بلا کے نوٹس بھیج کے, حالانکہ نوٹس خواجہ آصف کو بھی گیا, رانا ثناء اللہ کو گیا, احسن اقبال, بہت سے لوگ ہیں نا, شاید خاقان عباسی ہے. لیکن جب آپ
اس ایگریمنٹ کی وائلیشن تب ہوتی ہے جب آپ مریم نواز کو نیب میں بلاتے ہیں اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے وائلیشن کی ہے، لہذا اب آپ ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں. اور اسی کے تحت میرے خیال میں وہ تیزی بھی آئی، نواز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے. تو میاں صاحب یہ ڈیل کر کے گئے تھے جی کہ مجھے لندن جانے دیں، مجھے جیل میں نہ ڈالیں، اور جو بھی میری سزا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کریں، میں کوئی بولوں گا نہیں، میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں خاموش رہوں گا. بظاہر تو یہی ایگریمنٹ، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو مشرف صاحب کے ساتھ کر کے گئے تھے. اور یہ دیکھیں ہمارے جو بھی لوگ میاں نواز شریف صاحب سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو یہ شاید نہیں تو وہ ووٹ کو عزت دو کہاں گئی پھر بیانیہ؟ ادھر کون سی ووٹ کو عزت دیتے ہیں جی، یہ تو سارا بیانیہ آپ کے میرے لیے ہے، عوام کے لیے ہے. مقصد یہ جو لوگ ان سے ڈیل کی یا جنہوں نے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ان کو شاید ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میاں صاحب نے مشرف صاحب کے ساتھ ایسی ہی ڈیل کی. اور پھر باہر جا کے پہلا انٹرویو بھی انہوں نے مجھے ہی دیا تھا اور ہم نے ہی ریلیز کیا جس میں انہوں نے ٹوٹلی اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کی تھی. تو وہ اپنے ٹائم ٹو ٹائم نظریات چینج بھی کر لیتے ہیں، پولیٹیشین آپ کو پتہ ہی ہے، اور کس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو حالات. اگلی گرفتاری کس کی دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال میں زرداری صاحب کی ہوگی. اور مولانا صاحب کہاں جائیں گے؟ میرا خیال ہے اگر انہوں نے مولانا کو گرفتار کیا تو حالات ان کے قابو میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اس کے جو فالوورز ہیں 3 تاریخ کو ان کی پیشی ہے. میرے خیال میں 3 تاریخ کو نیب کو بھی شاید. لیکن بیگ صاحب دیکھیں، اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی 5 10 15 ہزار لوگ ہیں تو کیا مطلب ہے قانون مجھے گرفتار نہ کرے؟ میں تھریٹ کروں قانون کو، ہاسٹیج کر لوں عدالت کو؟ دیکھیں اگر میں جرم کروں تو ڈیفینیٹلی مجھے قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. اب یہ جو نیب کا لا ہے ایسٹس بیانڈ مینز، یہ کوئی لا ہے؟ یہ تو ریڈی والا بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور کوئی پاکستان کا ایون جو فوجی حضرات ہیں ہمارے کوئی ٹھیک ایکسپلین نہیں کر سکتا یہ پیسے اور جدادیں کہاں 5 سے. سال پیپلز پارٹی، 5 سال نون لیگ، اب یہ 2 سال تحریک انصاف. تبدیل کر دیں لا. آپ کو اگر اتنی پرابلم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط لا ہے، 90 دن کا ریمانڈ، ایسٹ بیونڈ مینس، برڈن آف پروف جو ہے اس کا جو ہے وہ اس پہ ہے، ایکیوزڈ پہ ہے، تو آپ یہ تبدیل کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کیا تو یہ سارے پھنسے ہوئے ہیں نا جی. اب تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کی باری ہے، ہم کیوں چینج کریں. میں سمجھتا ہوں ان کی باری بھی آ جائے گی. یہی لا رہا تو تحریک انصاف میں بہت سے لوگ اسی طرح کل آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح کوٹوں میں سے گرفتار ہو رہے ہوں گے. یہ لا ہی غلط ہے. یہ آج کے دور میں، آج کی صدی میں یہ دنیا میں کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو بھی پکڑ لیں اور کہیں گے جی بتائیں یہ پیسہ اور یہ جائیدادیں اور یہ گھر اور یہ گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی. تو یہ جو مولانا صاحب کو نوٹس گیا ہے ایسٹس بیانڈ مین کا، یہ کوئی کریمنل کام تو انہوں نے کیا نہیں. ہاں نیچرلی بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو ایکوریٹ اپنی جائیداد، پیسہ، انکم نہیں بتاتے. آپ نے مولانا کے جلسے دیکھے ہوں گے، ان کے کانوائے دیکھے ہوں گے، ان کے پیچھے جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ دیکھی ہوں گی، ان کے گارڈز دیکھے ہوں گے. اب مجھے آپ یہ صرف بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا بزنس کرتے ہیں، کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے، اور یہ جو ان کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں اور جتنے ان کے گارڈز ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ان کو وہ مینیج کرتے ہیں، کہاں سے آتا ہے. ہم بندہ تو سوچتا ہے مولانا صاحب شاید اللہ اللہ کرتے ہوں گے مسجد میں بیٹھ کے، اپنے حجرے میں بیٹھ کے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے پولیٹیشینز ہیں 90% پارلیمنٹ میں، ان کے آپ جب وہ ٹیکس ریٹرن فائلز کرتے ہیں ان کے ذرا اثاثے چیک کر لیجئے، ان کی ٹیکس ریٹرن چیک کریں اور پھر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں. جیسے واڈا صاحب نے ابھی کہا 0 ٹیکس، لیکن وہ فراری بھی چلاتے ہیں، سارے بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں. یہ پولیٹیشین اسی طرح کرتے ہیں. بے نامی مینس کہ گاڑی آپ کے نام پہ ہے، گھر پتہ نہیں کسی اور کے نام پہ ہے. اور مزے کی بات یہ ان کی ساری جو وائفس ہیں ماشاءاللہ وہ بڑی امیر ہیں، وہ پتہ نہیں سارے پیسے ان کے نام پہ ہوتے ہیں. اچھا جی، فائنلی اب یہ شہباز شریف صاحب فائنلی گرفتار ہو گئے اور فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جی استعفے دے دیں اسمبلیوں سے، تو آپ کے خیال میں بھی اس کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ نواز شریف اب سخت فیصلہ کر لے گا، پیپلز پارٹی آن بورڈ آ جائے گی اور استعفے دے دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی اس میں وقت لگے گا ان کو. اس اسٹیج پہ استعفوں کی اسٹیج پہ جانے کے لیے اپوزیشن کو وقت لگے گا. اتنا ایزی نہیں ہے، کوئی شخص بھی اتنی ایزی ریزائن کر کے، دیکھیں وہ گیم کسی طرف بھی پلٹ سکتی ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا کہ آیا ہم پارلیمنٹ سے. اچھا، زرداری صاحب نے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی انہوں نے آرگومنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ابھی وہ ماحول نہیں ہے، ہم سڑکوں پر لوگوں کو نہیں لا سکتے، ہم ایک پورا کا پورا پاکستان کو موبلائز نہیں کر سکتے. ایسے میں اگر ہم استعفے دیں، عمران خان ضمنی انتخابات کروا دیں گے، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو کیا ان کی بات درست ہے زرداری صاحب کی؟ نہیں، ان کی پہلی بات تو بڑی درست ہے کہ آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. آپ 2 4 5 ماہ کی محنت کے بعد اس اسٹیج پہ شاید آپ پہنچ جائیں جہاں پہ پبلک بھی موبلائز ہو جائے اور آپ کا وہ سٹانس جو ہے ریزائن والا وہ بھی قریب پہنچ جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی
کہ آیا ریزائن کر کے جنرل الیکشن ہوں گے یا بائی الیکشن ہوں گے. اب جیسے گورنمنٹ کے وزراء اور پرائم منسٹر نے کہا ہم بائی الیکشن, یہ بائی الیکشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے. اگر الیکشن کمیشن کمپرومائز ہو جاتا ہے اتنی بڑی تعداد میں, آپ بائی الیکشن نہیں کروا سکتے, آپ کو جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک. اچھا ایک چیز اور, اگر آپ کا مشورہ کیا ہوگا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے لیے کہ انف از انف, اننگ کھیل چکے ہیں, طبیعت آپ کی خراب ہے, آرام سے بیٹھ کے ریسٹ کریں, اور اب سیاست جو ہے جیسے تیسے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کر دیں اور اس قوم پہ رحم کریں؟ دیکھیں ایونچولی تو سیاست انہی کے پاس جانی ہے, مریم اور بلاول کے پاس. لیکن یہ جو دونوں حضرات کا آپ نے نام لیا, یہ دونوں حضرات اپنے ایکسپیرینس سے, اپنے داؤ پیچ سے, اپنے لوگوں کو, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو, اپنی اولاد کو یہ کچھ داؤ پیچ سکھا کے جائیں گے. اتنی ایزیلی یہ ریٹائر نہیں ہونے والے, نہ کہیں جانے والے. تو ابھی آپ کو بہت عرصہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ان کی اولادیں, ان کی اولادیں, پھر آگے اولادوں کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور میں اور آپ جیسے لوگ برداشت کرتے رہیں گے. یہ پاکستان کے نصیب ہیں, انہی کو ووٹ ملتا ہے اور یہی آگے آئیں. چلیں, پاکستان کے نصیب ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ جو قسمت ہے اور یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل ہوں, اور کوئی تبدیلی یقیناً آئے. بہرحال آج کی بڑی خبر یہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا نیب نے. محسن صاحب اپنا انالیسس دے رہے تھے, دیکھنے کا شکریہ. آئندہ کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.